بھی تو آج صبر کا مظاہرہ کر رہے ہیں اس ملک میں بھی. ہم کو مار مار کر پاگل پور میں گوبھی کے کھیتوں میں دبایا گیا. یہ صبر دیکھیے اس 12 سال کے بچے کا جب غزہ تباہ ہو گیا، ماں ختم، باپ ختم، بھائی ختم، بہن ختم، اور یہ کہہ رہا ہے قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون. ہمیں اسی کی طرف لوٹنا ہے اور وہ اپنے صبر کا مظاہرہ کر رہا ہے. عزیزان محترم، سب سے پہلے میں آپ کو ایک اچھی خبر جو مجھے کل شام کو ملی وہ آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں. ارادہ تھا کل شام کو ہی بولوں اور لوگوں کو بتا دوں، لیکن پھر اس پر غور کیا کہ لوگ آئیں گے، اعلان ہو چکا، ان کے سامنے ہی میں اس بات کو رکھوں. اور یہ خبر قابل اطمینان ہے. حکومت کی طرف سے، آرکیولوجیکل سروے آف انڈیا کی طرف سے، یا کسی بھی ڈپارٹمنٹ کی طرف سے جامع مسجد کی کھدائی یا سروے کا کوئی ارادہ نہیں. اس سے اطمینان ہوتا ہے. لیکن میں حکومت سے خاص طور سے یہ بات کہوں گا، سنبھل کی جامع مسجد حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کی درگاہ اور دیگر مساجد کہ جہاں عدالت کے ذریعے سروے کرانے کی بات آ رہی، حکومت کو اس پر بہت سنجیدگی کے ساتھ غور کرنا چاہیے. حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کے تعلق سے تاریخ حکومت پڑھ کر دیکھیں، ان کی کرامات، ان کے معجزات کا مشاہدہ کریں. اتنا آسان نہیں ہے، چاہے وہ کوئی مسجد ہو، اجمیر کی درگاہ ہو، جامع مسجد دہلی ہو. اس طرح کی باتیں ملک کے لیے اچھی نہیں. لیکن میں اسی کے ساتھ، جیسا میں نے پرسوں اعلان کیا کہ یہ جو کچھ ملک میں ہو رہا ہے، اس تعلق سے میں حکومت کے سامنے کچھ باتیں رکھوں. سب سے پہلے میں قرآن کریم کی وہ آیت پڑھوں گا جس میں اللہ رب کریم فرما رہا ہے ان مع العسر یسرا فان مع العسر یسرا. بے شک مشکل کے بعد آسانی، اور تکرار کی ہے، پھر کہا ان مع العسر یسرا. یہ بات تکرار کے ساتھ اس لیے کہی گئی تاکہ یقین کی کیفیت مشاہدے کی حد تک پہنچ جائے. اس لیے جب بھی راستے پرخطر ہوں یا حالات ہمارے لیے تنگ کر دیے جائیں، ہم حال ہوں، مصائب اور مشکلات ہمیں گھیر لیں،
آسائشیں اپنے حصار میں ہمیں لے لیں تو ہمیں صبر کا دامن بھی نہیں چھوڑنا اور مایوس بھی نہیں ہونا، بلکہ عزم کے ساتھ ہمیں آگے بڑھتے رہنا ہے، اس یقین کے ساتھ کہ اللہ کی مدد شامل رہی تو کامیابی انشاءاللہ ہمارے قدم چومے گی۔ اس پر ہمارا یقین ہے کہ ہر مشکل کے بعد آسانی اور ہر رات کے بعد، ہر اندھیرے کے بعد سویرا ہوتا ہے۔ بزرگوں، نوجوانوں، ملک کی آزادی کے بعد ہندوستان کے عوام، بالخصوص مسلمانوں نے یہ سوچا تھا کہ نئے ہندوستان میں ایک دستور بنے گا جہاں رواداری ہوگی، قانون ہوگا، برابری ہوگی، حقوق ملیں گے، کوئی ننگے بدن نہیں ہوگا، نہ کوئی مظلوم ہوگا، نہ انصافی نہیں ہوگی، انصاف ہوگا۔ کیا معلوم تھا کہ آج ان بدقسمت حالات سے بھی ہم کو گزرنا پڑے گا۔ ہم تو دنیا کی سب سے بڑی جمہوریت ہیں، اور جمہوریت ملک کا اثاثہ ہوتا ہے۔ جہاں جمہوریت ہو اور اس ملک میں قانون کا احترام نہ ہو، یہ ہمارے لیے اور سب کے لیے تشویشناک ہے۔ مذہبی منافرت، تنگ نظری ملک میں برابر بڑھتی جا رہی ہے۔ یہ نفرت ملک کو کدھر لے کر جائے گی، یہ سوال ملک کے سامنے کھڑا ہے۔ ان حالات کو دیکھ کر ہر دردمند انسان، اور وہ ہندو ہو یا مسلمان، آج سب فکر مند ہے۔ یہ مذہبی رواداری ہندوستانی عوام کا اہم جز ہے۔ تشدد ہماری روایت نہیں، اور اس سے حاصل بھی کیا ہے؟ محترم وزیر اعظم، میں کچھ دن پہلے بھی آپ سے مخاطب ہوا تھا، اور آج ملک کے حالات کو دیکھ کر پھر آپ سے مخاطب ہوں۔ ملک کے امن پسند عوام، محترم وزیر اعظم آپ کی طرف دیکھ رہے ہیں۔ ملک اور ملک کے شہریوں کا مستقبل آپ کو طے کرنا ہے۔ مسائل کا حل لڑائی نہیں، بلکہ میں پھر دہراتا ہوں کہ ہمیں مذاکرات کے راستے پر آنا ہوگا۔ میں یہاں یہ کہوں گا کہ لمحوں نے خطا کی اور صدیوں نے سزا پائی۔ آج کے حالات میں یہ مصرع
پوری طرح صادق آتا ہے۔ وزیر اعظم، میں نے آپ سے پہلے بھی کہا اور آج پھر کہہ رہا ہوں کہ سینے کو کشادہ کیجئے۔ ہم نے اپنی کشادگی کا مظاہرہ کر دیا۔ ہم حکومت سے بات کرنے کو تیار ہیں۔ آخر کب تک ملک اس دور سے، اس ماحول سے گزرے گا؟ ہندوستان کا عوام، ہندوستان کا ہر شہری ان حالات سے پریشان ہے۔ ہندو مسلم، مسجد، مندر، یہ کب تک چلے گا؟ ہماری ملک کی صدیوں کی تاریخ تو کچھ اور رہی ہے۔ جامع مسجد کی یہ عظیم میناریں اور یہ در و دیوار اس بات کے شاہد ہیں کہ یہی جامع مسجد جس نے 1857 میں انگریزوں کے خلاف جہاد کا فتویٰ دیا تھا، اور اس کے بعد ہندو اور مسلمانوں نے اس ملک کو آزاد کرانے کے لیے شانہ سے شانہ ملا کر سسکی اور آہوں کے بیچ قربانیاں دی تھی۔ بے شمار قربانیوں کے بعد یہ ملک آزاد ہوا۔ اس آزادی کے بعد عوام نے جو خواب سجایا تھا کہ یہاں مذہبی آزادی ہو، نفرت کی دیواریں اب گر جائیں گی، ہندو اور مسلمان شیر و شکر ہو کر اس ملک میں رہیں گے، اور رہتے آئے۔ یہ تو صدیوں کی تاریخ رہی ہے۔ اس ملک کا ہندو، اس ملک کا مسلمان ساتھ رہا ہے، ایک دوسرے کے دکھ میں، ایک دوسرے کے درد میں، ایک دوسرے کی خوشیوں میں شامل رہا، ایک دوسرے کے ساتھ کاروبار ہے، اٹھنا ہے، بیٹھنا ہے۔ یہ کیا ہو گیا؟ کس کو اس ملک کی نظر لگ گئی کہ آج ملک کا ہندو ہو یا مسلمان، ہر امن پسند شہری ملک کے مستقبل، ملک کے عوام کو مستقبل کو لے کر پریشان۔ وزیر اعظم اٹھیے، ہم آپ سے یہ بات بار بار کہتے رہیں گے کیونکہ سوال ملک کا ہے۔ اس پر سنجیدگی سے غور کیجئے۔ اس منافرت کو ختم کرنا ہوگا۔ اس ظلم کو، اس زیادتی کو ختم کرنا ہوگا۔ وزیر اعظم، ان چھوٹے چھوٹے لوگوں کو جو اپنے آپ میں سے باہر ہو رہے ہیں، ان کو لگام دینی ہوگی۔
पिछले दिनों बांग्लादेश में जो कुछ हुआ और हो रहा है, वहां की हिंदू अकलियत के साथ मैं उस पर बोला, मैं इस पर इजहार ख्याल कर चुका हूं। वहां लोगों को गिरफ्तार किया जा रहा है, जुल्म ज्यादतियां हो रही हैं। उस मुल्क में जिसको कहा जाता है कि वो इस्लामी मुल्क है। मैंने जनाब मोहम्मद यूनुस को मुखातिब करते हुए कहा पिछले दिनों कि ये किसी भी तरह मुनासिब नहीं, इस्लाम इसकी इजाजत नहीं देता। अगर ये जुल्म वहां पर बढ़ता रहा हिंदू अकलियत के साथ, तो मुनासिब नहीं होगा। उसका असर हिंदुस्तान के मुसलमानों पर पड़ता है। वजीर आजम, इन लोगों को समझाइए, काबू में कीजिए। ये मस्जिद, ये मंदिर, ये गुरुद्वारा, ये चीजें क्या मुल्क के लिए सही है? हमें तो सबक लेना चाहिए यूनाइटेड अरब एमिरेट से इस मामले में। बहुत चीजों में हमें इख्तलाफ हो सकता है इन मुस्लिम ममालिक से। कुछ और मुस्लिम ममालिक कि जहां मंदिर भी है, गुरुद्वारे भी हैं, दीगर इबादत गाहें भी हैं, लोग इस मुल्क को छोड़कर दूसरे मुल्कों में जा रहे हैं, वहां किसी हिंदू को, किसी गैर मुस्लिम को इतनी सी भी तकलीफ नहीं। उठते हैं, बैठते हैं, छुट्टी के दिन एक दूसरे के साथ वक्त गुजारते हैं, दावतें होती हैं। रात को 2 बजे निकलिए, उन ममालिक में कोई किसी को फिक्र नहीं, न चोरी है, न डकैती है, न कत्ल है। फिर हमारे मुल्क में ऐसा क्यों? सिर्फ इसलिए कि सस्ती शोहरत के लिए, क्या अखबारात में हमारा नाम आ जाए, मीडिया में हम आ जाए। क्या ये सही है? नामो नमूद के लिए इस तरह नफरत फैलाना, लोगों की जानें लेना, ये किसी भी तरह उसको सही नहीं कहा जा सकता। नहीं, मुल्क का पूरा मन हिंदू इसको पसंद करता है और न मुसलमान। इबादत गाहों और दरगाहों के अंदर मूर्तियां तलाश की जाएं, अकलियतें गैर महफूज हो, ये कहां तक दुरुस्त है? हर चीज की एक हद होती है, एक लिमिट होती है, और जब इस हद को पार किया जाता है तो इससे कौम और मुल्क दोनों को फायदे के बजाय नुकसान पहुंचता है। इससे हमारी सिफारतकारी कमजोर होती है और कभी कभी छोटी नादानियों से होने वाला नुकसान सालों और सदियों पर मुहित होता है।
जिस मुल्क के अमन पसंद लीडर अपने शब रोज फिरका वाराना महंगी और इंसाफ दिलाने के लिए मसरूफ हो, वही मुल्क में एक इंतशारी टोला ऐसा भी है जो जगह जगह इबादत गाहों और दरगाहों के नीचे मूर्तियां ढूंढता फिर रहा है। मैं जुडिशरी, अदलिया, इंतजामिया, हुकूमत सबसे मुखातब हूं। अगर सुप्रीम कोर्ट ने पिछले दिनों अपने एक फैसले में जो खामी छोड़ी, अगर वो न छोड़ी होती और न कहा होता तो आज ये हालात नहीं होते। 1991 का जो एक्ट था उसकी पाबंदी होती। ये गलती सुप्रीम कोर्ट के साबिक चीफ जस्टिस ने की। मैं सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस से कहूंगा क्योंकि अदलिया से तो हमने हमेशा इत्तेमाद किया है और करते हैं। हमने बाजी में भी हमेशा कहा कि हमें जुडिशरी पर पूरा इत्तेमाद और यकीन है, उसको भी संज्ञान लेना होगा और कोई ऐसा ऑर्डर पास करना होगा ताकि 91 का जो एक्ट है उसकी पाबंदी हो सके। अब दो रास्ते हैं, एक है हुकूमत का, एक है अदालत का। अदालत को अपना जो फर्ज है उसको निभाना होगा और हुकूमत को जो अपना फर्ज है उसको निभाना होगा ताकि मुल्क के हालात को हम रास्ते पर ला सकें। हम खौफजदा नहीं, खौफ और मुसलमान एक साथ जमा नहीं हो सकते, लेकिन यह भी वादे कर देना जरूरी है कि जाबिराना इक़दामात और इस तरह के अमल से मसाइल हल नहीं होते बल्कि मजीद पेचीदा होते हैं। एक और खास बात भी मेरे जहन में आई है। हुकूमत को यह शिकायत है कि मुसलमान हमारा साथ नहीं देता, मेन स्ट्रीम में नहीं आता, लेकिन मेन स्ट्रीम में आने के लिए हालात भी तो वैसे ही होने चाहिए। हमें 1977 याद है जब जेपी मूवमेंट चली थी, मोरारजी देसाई, अटल बिहारी वाजपेयी और तमाम दिग्गज बड़े बड़े लीडर्स मैदान में आए, मुल्क को आवाज दी। मुल्क के तमाम शहरियों में भी शमूल मुसलमान, जिसमें मुसलमान भी शामिल है, एक बड़ी तादाद, बल्कि मैं समझता हूं कि 99% मुसलमान उस वक्त जनता पार्टी के साथ रहा, उसको वोट दिया, उसको इक़्तिदार दिया। उसके बाद आप आ जाइए 1989 में जब वीपी सिंह की टिप, टोपी और शेरवानी पर मुसलमान फिदा हुआ था। सतहत्तर में तो जनसंघ हुआ करती थी और उसके बाद 89 में बीजेपी हुई। बीजेपी को लाया कौन?
VP सिंह ही तो लेकर आए थे, और फिर तमाम मुसलमानों ने जनता दल को वोट दिया था और इख्तिदार में आए VP सिंह। मेरे स्ट्रीम ही तो था। मेन स्ट्रीम के लिए हालात भी तो पैदा करना होंगे। सबसे पहले मैं हुकूमत से कहूंगा, हिंदू मुस्लिम मुनाफरत को आप खत्म कर दीजिए, करवा दीजिए। हम सबसे पहले सिर्फ इसी पर बात करेंगे, बाकी चीजें बात की हैं। फिर कुछ इश्यूज हैं, मैं ये नहीं मुनासिब नहीं समझता कि हम 20, 25, 30, 40 मसाइल का एक कुलंदारे कर वजीर आजम और वजीर दाखिला के पास जाते हैं। उससे कुछ नहीं। हमारा मसला है सबसे पहले सिक्योरिटी, तहफ्फुज। उसके बाद की बात कर रहा हूं, इस मुनाफरत को खत्म करने के बाद। तहफ्फुज, तालीम, रोजगार, इन 3 चीजों पर हुकूमत से बात करनी होगी। मैं तो तैयार हूं, लेकिन सबसे पहले पहली मीटिंग में चाहता हूं कि वजीर आजम दिल को कुशादा करें। जैसे मैं पहले भी कह चुका हूं, मैं उसके लिए तैयार हूं। 2 मुसलमानों का मजीद इंतखाब और कर लीजिए, यानी 3 मुसलमान और 3 गैर मुस्लिम जो संजीदा हो, जिनसे गुफ्तगू की जा सके, वो हमारी शिकायतों को दूर करें, हम उनकी शिकायतों को दूर करें। जब ये सिलसिला खत्म हो जाए, कामयाबी मिल जाए, फिर हम दीगर इश्यूज पर बैठकर बात करें, ताकि मुल्क में अमन का माहौल पाए, ये मुनाफरत खत्म हो। जिस तरह भाईचारे के साथ रहते आए हैं, वही भाईचारा मैं इस मुल्क में देखना चाहता हूं। कभी कभी सोचता हूं इन हालात को देखकर कि कुछ होने वाला है, लेकिन क्या होने वाला है ये सिर्फ ऊपर वाले को मालूम है, सिर्फ रब्बुल जलाल मालूम है, हमें नहीं। हम तो जो हालात है उसको देखकर ये सोचते हैं कि कुछ होने वाला है, लेकिन यही दुआ है कि रब्ब करीम खैर का मामला फरमाए। जो हालात हैं, जिस तरह दरगाहों और मसाजिद को निशाना बनाया गया है, इस पर गुस्सा एक फितरी, लेकिन उसके बावजूद बालिग नजरी का सबूत देते हुए मेरी अपील हर हसास मौके पर मुसलमानों से हमेशा इत्तेदाल की राह इख्तियार करने के लिए कही गई। जहां तक सब्र की बात है, मैं एक छोटा सा वाकया बयान करूं। हम तो सब्र करते रहे, कल भी करेंगे, आज भी कर रहे हैं, लेकिन मैं गजा की तरफ चाहता हूं। गजा के उस 12 साल के 13 साल के बच्चे की तरफ जिसके घर वाले बमबारी से शहीद हो गए। न भाई बचा, न बहन बची, न मां बची, न भाई बचा, न बाप बचा। वो अपने घर के मलबे के ढेर पर खड़े होकर
قرآن کریم کی وہ آیت پڑھ رہا تھا، الذین اذا اصابتهم مصیبہ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون۔ ہم تو اللہ ہی کا مال ہیں اور ہم کو اسی طرف لوٹنا۔ یہ صبر دیکھیے اس 12 سال کے بچے کا کہ غزہ تباہ ہو گیا، ماں ختم، باپ ختم، بھائی ختم، بہن ختم، اور یہ کہہ رہا ہے قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون۔ ہمیں اسی کی طرف لوٹنا ہے اور وہ اپنے صبر کا مظاہرہ کر رہا ہے۔ ہم بھی تو آج صبر کا مظاہرہ کر رہے ہیں۔ اس ملک میں بھی ہم کو مار مار کر پاگل پور میں گوبھی کے کھیتوں میں دبایا گیا۔ گوپال گڑھ کانگریس کی حکومت، گہلوت چیف منسٹر، مار مار کر کنویں میں ڈالا گیا۔ مراد آباد کی عیدگاہ میں لاتعداد شہریوں کو نیند کی موت کی نیند سلا دیا گیا۔ کیا ہم بھول جائیں نیلی کو؟ کیا ہم بھول جائیں آسام کو؟ کیا ہم بھول جائیں بھیونڈی کو؟ ہمارے تو سینے میں دفن ہے یہ ساری چیزیں۔ سرکار کس کی تھی؟ کس کی سرکاریں تھیں؟ یہ اوکھلا بٹلہ ہاؤس کا جو انکاؤنٹر تھا، اس وقت کا ہوم منسٹر پولیس ہیڈ کوارٹر میں بیٹھ کر لائیو دیکھ رہا تھا۔ 2 نوجوانوں کو شہید کیا گیا۔ کس کی حکومت تھی؟ میرٹھ میں ملیانہ، ہاشم پورہ، ہم اس کے ہیں جو ہمارا ہے، جو ہمیں انصاف دے، جو ظلم کے راستوں کو بند کرے۔ ہمیں تو دیوار تک پہنچا دیا گیا۔ اب اس سے پیچھے جانے کا راستہ نہیں ہے۔ تو ہم تو حکومت سے ہی کہیں گے کہ راستہ پیدا کیجیے، ہم شکایتوں کو دور کرنے کے لیے تیار ہیں، لیکن یہی عمل ہم آپ سے ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ بھی ایسا۔ ہم نے تو ہمیشہ صبر کا مظاہرہ کیا ہے، جذبات سے کنارہ کیا ہے، اور آج بھی ایسا ہے۔ اتنا سب کچھ ہونے کے باوجود مسلمانوں نے صبر کا دامن نہیں چھوڑا۔ یہ قابل اطمینان ہے۔ کہ مسلمانوں نے جامع مسجد سے اٹھنے والی آواز کو کبھی شرمندہ نہیں ہونے دیا۔ اور ہم آج بھی یہی دکھائیں گے
اور آنے والے کل میں بھی کہ ہم کس طرح صبر کا مظاہرہ کر رہے ہیں. ہمیں امید ہے کہ موجودہ حکومت ہمارے درد کو سمجھے گی، مسلمانوں کی تکلیف کو سمجھے گی، ملک کے حالات پر نگاہ ڈالے گی. ہم تو کہہ نہیں سکتے. ہمارے پاس دو راستے ہیں، کچھ خدا کا اور ایک زمین پر جو حکومت ہے. اب صحیح کہہ سکتے ہیں، اس کے آگے بھی جو بڑھا سکتے ہیں آپ سے کہہ سکتے ہیں. اب وزیر اعظم بہت ہو چکا. آپ جس منصب پر ہیں، آپ کی جو ذمہ داریاں ہیں، میں چاہتا ہوں کہ اس کو آپ پورا کریں، مسلمانوں کے دلوں کو جیتے. آپ کے تو چند الفاظ اس ملک میں وہ ماحول پیدا کر دیں گے کہ جس سے جو واتاورن ہے، جو ماحول بنا ہوا ہے، اور جو چھوٹے چھوٹے لوگ اس ملک کے ماحول کو خراب کر رہے ہیں، حالانکہ ان کی کوئی حیثیت نہیں، وہ چھٹ پئیے ہیں، لیکن بگاڑ تو وہی رہے ہیں. تو اس بگاڑ کو، اس ماحول کو ختم کرنا ہوگا. میں امید کرتا ہوں، ہم اخلاص کے ساتھ یہ بات کہہ رہے ہیں کہ وزیر اعظم اس پر بہت سنجیدگی سے غور کریں. کرنا نہ کرنا آپ کا کام ہے، کہنا ہمارا کام ہے، لیکن میں اپنے فرض منصبی کو پورا کرنا چاہتا ہوں اور کر رہا ہوں. آخر میں اپنے بزرگوں سے، نوجوانوں سے بس اتنا ہی کہوں گا کہ جذبہ ایمانی ہماری مشترکہ اساس ہے، اور ہمیں صبر کے ساتھ، تحمل کے ساتھ اس پر قائم رہنا ہے. خدا ہمارا حامی و ناصر.